حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عیوب و نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی قضاء و قدر سے، اس کی مشیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور آنے والا ہے. رمضان المبارک کے کچھ ایسے خصائص ہیں، یعنی خصوصیات ہیں
جو دیگر مہینوں کی نہیں ہے۔ جب رمضان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دینے والا جو ہے وہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ، آ جا، نیکیوں کا جو موسم ہے وہ آ رہا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، گناہوں کے اندر جو لتھڑا ہوا ہے، جس کی طبیعت کا میلان گناہوں کی طرف ہے، رک جا۔ کیوں رک جا؟ اصلاح کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں شرکس جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے گناہوں سے رکنے والوں کے لیے اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ ہم رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کیسے گزاریں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں ان علماء کے لیے جو رمضان کے مہینے میں تقریروں کے لیے، خطبوں کے لیے، دروس کے لیے، جلسوں کے لیے مختلف علاقوں، شہروں، صوبوں کا سفر کرتے ہیں اور سفری عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ ان کے بیانات اور ان کی تقریروں کو سن کر لوگ تو جہنم سے بچ جائیں گے اور بچ جاتے ہیں، لیکن فرائض میں غفلت کی وجہ سے جو علماء ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ بڑے سارے مذہبی لوگوں کی زبانوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ روزے کی جو عبادت ہے، پتہ نہیں اس عبادت کا کیا مقصد ہے، بڑی مشقت والی عبادت ہے۔ شیطان جو ہے وہ علماء کی زبانوں کو چسکے دار بنا دیتا ہے، چسکورا، کھاتے رہنا، رنگا برنگ جو کھانے ہیں ان کی لذت علماء کی زبان پر رکھ دیتا ہے، اور جس بندے کی زبان پر کھانوں کی لذت شیطان رکھ دیتا ہے، پھر جو روزے کی عبادت کا مقصد ہے وہ اس کے دماغ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، جب مذہبی لوگ روزوں سے پیچھے نظر آتے ہیں، مذہبی لوگ تراویح سے پیچھے نظر آتے ہیں، اور مذہبی لوگ افطاریوں میں
کھانوں کی مجلسوں میں آگے نظر آتے ہیں، تو روزے کی جو فرضیت کا مقصد ہے وہ معاشرتی طور پر فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ روزہ جو ہے وہ تمام نبیوں کی پسندیدہ عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، بلکہ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں اور میرا روزہ ہو۔ حضرات، میں اور آپ ہم کس طرح فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعہ اگر تو ہم اس بات میں فکر مند ہیں کہ آج سوموار اور جمعرات ہے، آج اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، آج میرا روزہ ہونا چاہیے یا آج میں روزے سے ہوں، تو یقین جانیے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ بڑے بڑے جو نیکوکار بظاہر پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایام 20 کا تصور بھی نہیں ہے کہ ایام 20 کیا ہے۔ پہلی صفوں کے اندر جو بیٹھنے والے نمازی ہیں، آپ ان کو پوچھ لیں کہ ایام 20 سے مراد کیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے مہینے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ تو نے مہینے کے اندر 3 روزوں کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ ایام 20 کے۔ ایام 20 سے کیا مراد ہے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ذہن پر زور دیں کہ ایام 20 سے مراد کیا ہے۔ ایام 20 سے مراد چاند کی 3 تاریخیں ہیں، 13، 14 اور 15، کہ چاند کی جب 13، 14 اور 15 ہوں تو ان 3 دنوں کے روزے رکھنا ہمارے پیارے نبی کی محبوب ترین سنت ہے، جس کی اللہ کے نبی نے وصیت کی، اور جس کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بہترین جو روزہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا، یہ عمل حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے بعد پورے شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیتا ہے، ان 6 روزوں کا اجر و ثواب اسی طرح ہے کہ جیسے زمانہ بھر کے ساری زندگی کے اس نے روزے رکھے۔ اب محرم کے اندر عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یہ وہ روزے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف رکھے ہیں
بلکہ ان کا بڑا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرات، اس کے علاوہ شیطان نے ہمارے اندر ایک ایسا فتنہ جو ہے وہ بو دیا ہے کہ جو بڑی گہری جڑیں جو ہیں وہ بنا چکا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے کہ ہم صرف اس عمل کی طرف رغبت کرتے ہیں کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اجر و ثواب بتایا ہو۔ بھئی اس کا 49 کروڑ کا ثواب ہے، لوگ صرف اس کو اختیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت اور طریقہ اور عادت ہے، اس کے بارے میں وہ غفلت کا شکار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بغیر ثواب کے جانے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس چیز کو جانے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے شیدائی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا سنہرا قول ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ جو وتر کی نماز ہے فرض ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی تو یہ پوچھ رہا کہ وتر کی نماز فرض ہے؟ اخی لا نعلم الشیء، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ دین کا، نہ اللہ کا، نہ آخرت کا، نہ احکام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے ہیں، جو کرتے تھے، اس چیز کو جانے بغیر کہ یہ فرض واجب ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، ہم وہ عمل، وہ چیز، وہ امر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہو۔ حضرات، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ ایمان والے جو ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ جیسے اعمال ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہماری اکثریت جو ہے وہ ان کی حفاظت سے بالکل غافل ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کا ایک عمل بتایا ہے، لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے سوال نہیں کرنا، ضرورت کا سوال ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ جو بندہ لوگوں سے مانگنے کا عادی ہے، زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر شیطان اس کو بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا، وہ غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات، اسی طرح جو لوگ تعویذ، دھاگے اور ٹونے منتر کے عادی ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں وہ غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے آستانوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اور عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش بھی آئے تو توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے قرآن مجید میں، علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔
سوال یہ ہے، آج روزے جیسی جو عظیم، روزے جیسی پیاری جو عبادت ہے، اس کی کراہت اور اس کے بارے میں نفرت ہمارے دلوں کے اندر کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے روزے کے لیے نہ تیاری کی ہے اور نہ روزے جیسی عبادت کی حفاظت کی ہے۔ یہ دو سبب ہیں جن کی وجہ سے روزے کی کراہت آج مسلمانوں کے سینوں کے اندر ہے۔ اور ہماری جو اولادیں، ذرا غور کیجئے گا کہ اگر 100 میں سے 30 نمازی ہیں تو 30 نمازیوں میں سے 5% جو لوگ ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ روزے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، کراہت ہے ان کے دلوں کے اندر روزے جیسی عظیم عبادت سے۔ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ روزے جیسی عظیم عبادت سے ہماری اکثریت پیچھے کیوں اڑتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی نہیں ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی رسالت کو ہم نے مانا ہے۔ عقیدہ رسالت تب تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام کہ آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ کائنات میں کسی ہستی کو نبی علیہ السلام کی ذات پر ترجیح نہ دے، ماں باپ ہو، بیوی ہو، اولاد ہو یا دوست ہو۔ اور اسی طرح اس کائنات میں کسی امام، بزرگ، پیر، درویش، حاکم وقت اس کی بات کو نبی علیہ السلام کی بات کے برابر تو کیا، لوگ تو نبی علیہ السلام کی بات پر ترجیح دیتے ہیں نا حضرات، برابر تو کیا نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلہ میں کائنات میں کسی بھی فرد و بشر کی بات کو لایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا نسبت، کہ بھئی نسبت ہے، اس کی بات جو ہے اس کو 90% ترجیح ہے، اس کی بات کو 10% ترجیح ہے۔ اس کائنات میں بڑے سے بڑے شخص کی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی نسبت لایا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرات، نماز کی جو حفاظت ہے تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اذان کی فکر نہ ہو۔ جس بندے کے دل اور دماغ کے اندر اذان کی محبت نہیں، فکر نہیں، وہ کبھی بھی اپنے فرائض پر، اپنے نوافل پر حفاظت نہیں کر سکتا۔ کہ اس کو فکر ہو بھائی 12:30 ہو چکے ہیں، اذان نہیں ابھی تک ہوئی، یہ فکر اور شوق اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ اپنی نماز سے پہلے اور اپنی نماز کے بعد والے نفل نہیں پڑھتا، وہ امام ہے، وہ خطیب ہے، وہ مولوی ہے، وہ مسجد کا ٹھیکیدار ہے، وہ مذہبی ہے، یہ بات یاد رکھیے، وہ کبھی بھی پکا اور سچا اور کھرا اور جو فرضوں کا محافظ نمازی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء کو نصیحت کیا کرتے تھے، تم لوگوں کو 5 نمازیں پڑھاتے ہو، مساجد کی انتظامیہ تمہیں تنخواہ دیتی ہے، حقیقی مولوی کون ہے کہ وہ ایسی نمازیں پڑھے کہ جن نمازوں کی تنخواہ اس کو انتظامیہ نہیں دیتی۔ وہ اشراق کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، کہ یہ نمازیں کیا ہماری زندگی کے اندر ہیں؟ اگر تو نوافل کی محبت ہماری زندگی کے اندر ہے، نوافل پر ہمیشگی ہماری زندگی کے اندر ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم مولوی لوگوں کے ذہنوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم دنیا دار کہتے ان سے نفرت کرتے ہیں؟
یقین جانیے لوگ جو ہیں وہ کوتاہی کا شکار نہیں ہے، حقیقی بات ہے کہ ہم کوتاہی کا شکار ہیں، کہ ہم ان کے سامنے نہ پہلے نوافل پڑھتے ہیں نہ بعد والے نوافل پڑھتے ہیں، اور دعائیں بڑی بڑی لمبی ہم کریں گے، جب پیسے ملتے ہیں لوگ ہماری جیبوں میں پیسے ڈالتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ اللہ کی تعریف کرنے کی بجائے لوگوں کے مراثی بن جاتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، عقیدہ رسالت کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی کہ جب ہم نفلی نمازوں پر پابندی کریں گے، اسی طرح جو روزہ ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی کہ جب ہم سوموار، جمعرات، ایام بیض، عاشوراء، محرم، عشرہ ذی الحجہ اس کے ہم روزے رکھیں گے تو پھر ہم فرضی روزوں پر محافظت یعنی اس کی حفاظت، اس کی فکر، یہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اب رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ پہلی ہماری کوتاہی، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ کس مہینے کے روزے رکھتے تھے؟ کیوں بھائی، کس کے؟ شعبان کے۔ میں اور آپ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر جائزہ لیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 5 دن رہ گئے، 6 دن رہ گئے رمضان کی آمد میں، کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے؟ اگر تو آپ نے سنت کو اختیار کیا ہے پھر تو آپ رمضان کی فکر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم شادی سے پہلے داماد کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، آلٹریشن کرتے ہیں، رنگ روگن کرتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بیڈ شیٹس بدلتے ہیں، دیواروں کا روغن بدلتے ہیں، یہ ہماری ایک مادی زندگی کی روایت ہے۔ تو کیا رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں دوستو، جو تو لوگ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے لیے فرائض کو آسان کر دیتا ہے، اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار نہیں کرتے، پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے لیے فرائض کو آسان نہیں کرتا، فرائض ان کے لیے آسان نہیں ہوتے۔ اچھا، پہلی بات ہے، آپ دیکھیے کہ فرائض جو ہیں وہ ہمارے لیے کیسے مشکل ہوتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے، سحری کے لیے لوگوں کا اٹھنا مشکل ہے۔ پورا رمضان سب سے زیادہ جو سوال ہوتا ہے، ہماری آنکھ 7 بجے کھلی ہے، 9 بجے کھلی ہے، ہم سب کے سب نہیں اٹھے، وقت تھوڑا تھا، اذان ہوتی رہی، ہم کھاتے رہے، اذان ہو گئی پھر بھی کھاتے رہے۔ اب دیکھیں سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے کہ انتہائی اہم جو فرض ہے اس کے اندر کوتاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے گھروں سے نکل چکے ہیں۔ جب رب کے فرشتے گھروں میں ہوتے ہیں، بندے کے پاس ہوتے ہیں، یقین جانیے آپ میں سے کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، توبہ کے ساتھ یہ نیت کرے کہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، الارم نہ لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو اذان کے وقت اٹھا دیتے ہیں، اٹھ، نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ۔ بڑے سے بڑا گناہگار بندہ ہے، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ بچے جو ہیں صبح کے وقت کیوں اٹھ جاتے ہیں، سحری کے وقت کیوں بیدار ہوتے ہیں؟ اللہ نے بچوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ ہمارے بدن اور جسم کے اندر
اللہ نے عبادات کے الارم جو ہیں وہ رکھے ہیں ہمارے جسموں کے اندر، تو فرشتے جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں بندے کو، انسان جو ہے وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ حضرات، سنت کو جب انسان ترک کرتا ہے، عبادت جو ہے وہ اس کے لیے کیسے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سحری کرنا مشکل، پھر سحری کھانا مشکل۔ لوگ بسیار خور ہیں، اور آپ دیکھیں روزے کی برکت جو ہے وہ کیسے نکل جاتی ہے، لوگوں سے سحری نہیں ہوتی۔ رات کے 2 بجے 3 بجے گجرانوالہ شہر کے اندر ہوٹل جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، لوگ رات کو کھاتے ہیں، نصف رات کو کھاتے ہیں، رات کے پچھلے پیر کھاتے ہیں۔ اور کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم سے سحری نہیں ہوتی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفار کے روزے اور ہمارے روزے کے اندر فرق سحری کا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جسم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کے کیسے عادی ہیں۔ سحری کھائی نہیں جاتی، اور پیٹ بھر کر کھانا رات کو کھاتے ہیں، رات کے پچھلے پیر میں کھاتے ہیں، اور سحری کے وقت سوتے ہیں۔ اور اکثریت کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سحری کی یعنی سحری کھانا بھی نہیں اور سحری کے وقت نماز بھی نہیں، کوئی عبادت نہیں، سو جانا ہے۔ حضرات، یہ دوسرا عمل خلاف سنت ہے۔ اب جو لوگ سحری بھی نہیں کھاتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ جب پیٹ بھرے گا نا، پیٹ بھر جائے، وہ سحری کے وقت بھر جائے یا افطاری کے وقت بھر جائے، بھرے پیٹ کا پہلا نقصان جسم پر یہ ہوتا ہے، اس نے بندے کو عبادت نہیں کرنے دینی۔ آپ پیٹ بھر کر سمجھیں کہ میں قیام اللیل کروں گا یا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، مسجد کی طرف اس نے آپ کے قدم نہیں اٹھنے دینے، آپ کو اس نے گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا۔ سحری کھاتے ہی کئی بندے وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، میرا جی بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ حضرات، یہ سنت چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ شعبان کے اکثر روزے ہمارے پیارے نبی رکھتے اور ہم شعبان کے روزے نہیں رکھتے۔ اب پھر کیا ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھا ہوا ہے، وقت نہیں گزرتا۔ وقت تو گزرنا چاہیے ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ وہ روزے رکھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعہ وہ روزے کا وقت گزارتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ روزہ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ صیام الا الظما، کئی روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، فریب کو نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات، کافر جو ہیں وہ اپنے مذہبی تہواروں کے اندر چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، خالص بیچتے ہیں، اور ہم کتنے ایماندار ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ حج کی درخواستیں رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے ہوتی ہیں، لاکھوں حاجی حج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حاجی ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حاجی ہے، لیکن دیکھیے رمضان کے اندر کافروں نے یہ چیزیں ہم سے لی، ہمارے اکابرین سے لی۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اسلام کس طرح پھیلا ہے، دیکھا کہ بچوں کے وظیفے لگانے سے پھیلا ہے، انہوں نے بچوں کے وظیفے لگا دیے۔
انہوں نے دیکھا کہ بوڑھوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، انہوں نے بوڑھوں کو سہولیات دے دی۔ انہوں نے دیکھا کہ فری ایجوکیشن کی وجہ سے پھیلا ہے، انہوں نے مفت تعلیم دے دی۔ انہوں نے دیکھا کہ فری علاج کی وجہ سے پھیلا ہے، انہوں نے فری علاج کرنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ کھانے اور پینے کی خالص چیزوں کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کئی مسلمان حکمرانوں نے ملاوٹ پر ملاوٹ کرنے والوں کو سزائے موت دی ہے کہ یہ معاشرتی ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کی صحتوں سے، جانوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، تو اس پر مسلمان حکمرانوں نے سزائے موت دی۔ حضرات، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی ریاست کے اندر بادشاہ اور غریب ترین آدمی کی خوراک کا معیار ایک ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ اور آج ہمارے حکمران کیا کھاتے ہیں اور ہم کیا کھاتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا علاج کہاں ہوتا ہے اور ہمارا کہاں ہوتا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بوڑھے زندگی کیسے گزارتے ہیں اور ہمارے بوڑھے کیسے گزارتے ہیں، امیروں کے بچے کیا کھاتے، کیا پیتے، کیا پڑھتے ہیں، ان کے تعلیمی بورڈ کیسے ہیں، ان کا سلیبس کیسا ہے، اور ہمارے جو غریب ہیں ان کا بورڈ تعلیمی، ان کا نظام سلیبس، وہ کہاں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، یہ کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ایسٹر آتا ہے، ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں، وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، اور یہاں پر چیزوں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بربادی کا سب سے بڑا جو ایک عمل ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور پھر منہ مانگے، اور یہ ذخیرہ اندوز اتنا سٹرانگ مافیا ہے کہ حاکم وقت بھی ان سے ٹکر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر حق کی ملاوٹ آپ کو نہ ملے، بالخصوص کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، یہ ہلدی، مرچ، مسالے ہیں، ان کے اندر تو ہے چاول کا جو چھلکا ہے، اس کو آٹے کی طرح پیس کر ان چیزوں کے اندر ملایا جاتا ہے۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب ایسی چیزوں کو پیس کر بطور آٹے کے بیچا جا رہا ہے کہ غریب جو لوگ ہیں وہ آٹے۔ ابھی میں خطبہ جمعہ کے لیے آ رہا تھا تو پارک کے سامنے ٹرک لگا ہوا ہے، لوگوں کی لائن آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ آٹے کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ کیسا رمضان ہے، یہ کیسے روزے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، من حیث القوم اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ یہ انہی کے پیسوں سے، مالوں سے دینی ادارے، مسجدیں بنتی ہیں، اسی میل کچیل کے مال سے خطیب و امام تنخواہ پاتے ہیں۔ کوئی مجبوری سے، کوئی خواہش سے اس نظام کا حصہ ہے۔ من حیث القوم جو ہے وہ سارے کے سارے ہم اس برائی کا شکار ہیں، حصہ ہے ہم اس کا۔ اور مہنگائی سب سے زیادہ، ملاوٹ بھی سب سے زیادہ۔ کیا یہ روزے کا مقصد ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی دھول سے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک وقت آئے گا سود کے نام بدل بدل کر سود کو کھایا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا شرابوں کے نام بدل بدل کر شرابیں پی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا جب حرام اور سود کے بخار سے، دھوئیں سے کوئی مسلمان بچ نہیں سکے گا۔ آج وہ وقت ہے کہ جب سود کا نام بدل بدل کر کھایا جا رہا ہے، شرابوں کا نام بدل بدل کر پیا جا رہا ہے، اور آج حرام کے بخار سے کوئی ولی اللہ، کوئی مولوی، کوئی مذہبی، کوئی عام، کوئی خاص جو ہے وہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ، اور تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ روزے کے منافی جتنی چیزیں، جتنے اقوال، جتنے افعال، جتنے امور، جتنی اشیاء روزے کے منافی ہیں، ہم سب کو چھوڑ دیں۔
پھر ہم روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ روزہ ہمارے لیے گرا نہیں ہے، پھر روزے کی کراہت ہماری طبیعت کے اندر نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبہ جمعہ میں کہ ہم نے کون کون سے اعمال کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے، اس حوالے سے بقیہ جو مضمون ہے وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.